نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، سورہ البقرہ دیاں آیتاں تلاوت کی گئی نے. انہاں وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اسی ضرور تانوں آزماواں گے، خوف دے کے، بھوک دے کے، مالاں وچ کمی کر کے، پھلاں وچ کمی کر کے، تے صبر کرن والیاں نوں خوشخبری ہوئے کہ جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت پہنچ دی تے وہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی اللہ ہی دا مال ملک ہاں اور اسے دی طرف اسی لوٹ کے جانا ہے. یہی وہ بندے نے جنہاں تے انہاں دے رب دی طرفوں رحمتاں نے، صلوات نے،
اور یہی لوگ کامیاب۔ معلوم ہویا اللہ تعالیٰ دی طرفوں ابتلاواں، مصیبتاں، آزمائشاں مومناں تے آندیاں نے۔ اور آزمائش دیاں جنیاں بھی قرآن حکیم وچ صورتاں بیان کیتیاں گئیاں نے، انہیں تسی سنیا، فرمایا خوف دے کے آزماواں گے، بھوک دے کے آزماواں گے، مال اور پھلاں وچ کمی کر کے آزماواں گے۔ آزمائش دیاں جنیاں صورتاں نے اسی ویکھنے ہاں کہ کربلا دے میدان وچ اے آزمائش دیاں ساریاں صورتاں ہی جمع کر دتیاں گئی۔ اللہ فرماندا ہے خوف دے کے آزماواں گے، کہ کربلا دے اندر خوف دا کیا عالم ہے کہ 72 دے مقابلے وچ 22,000 آئے کھڑے تے سارے خون دے پیاسے نے۔ بھوک دے کے آزماواں گے، 3 دن تو بھوکے پیاسے نے کہ نہر فرات دے اتے پہرا بٹھا دیتا گیا 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک۔ فرمایا ان آزمائشاں تے جڑے پورے اتردے نے اور ثابت قدم رہندے نے، صبر کردے نے، پھر انہاں واسطے خوشخبریاں بھی نے، انہاں واسطے انہاں دے رب دیاں رحمتاں بھی نے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی۔ تو موضوع شہادت کربلا یہ بیان کردیاں پچھے تسی حضرت مسلم بن عقیل اور آپ دے بچیاں دی شہادتاں سماعت فرمائیاں، صحابی رسول حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت، اور پھر جنہ نے انہاں دی حمایت کیتی، جویں مشکور داروغہ سی جیل دا اس دی شہادت وغیرہ وغیرہ۔ جدوں 10 محرم دی رات آئی، شب 10 محرم، شب عاشورہ، یزیدیاں نے آ کے کہا، لشکر دا سربراہ سی عمر بن سعد اور کوفے دا گورنر ہے ابن زیاد، امام حسین علیہ السلام نو کیا 2 ٹوک سانو جواب دو، یزید دی بیعت کر دیو یا لڑ دیو، یا بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا رات بڑی مبارک ہے، شب عاشورہ، اسلامی تاریخ دے اندر یوم عاشور بڑی اہمیت دا حامل رہا ہے۔ فرمایا رات عبادت دی، تسی بھی عبادت کر لو، مینوں بھی عبادت کرن دیو، اس معاملے نو سویرے ویکھاں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ امام علی مقام رات گزر گئی، اجے فجر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہی سن کہ یزیدی فوجاں دی میدان کربلا دے اندر آمد شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جدو ویکھیا تے آپ نے اپنے جڑے مختصر جے بندے سن، 72 جانا سن، انہاں دے لشکر نو آپ نے ترتیب دیتا۔ انہاں وچ آپ دے دوست سن، مخلص وفادار خادم غلام سن، اور آپ دے اپنے اعزاء اور رشتہ دار سن۔ اس چھوٹے جے لشکر نو آپ نے ترتیب دیتا۔ ایک جن جس کا نام ظافر ہے، امام حسین علیہ السلام دی خدمت میں حاضر ہویا، حضور میں تواڈے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دے اتے اسلام قبول کیتا سی، میں خدمت واسطے حاضر ہویا،
مینو اشارہ فرماؤ تے میں اس میدان جنگ دا نقشہ پلٹ دیواں، میدان جنگ نو زیر و زبر کر دیواں، یزیدی فوج نو نیست و نابود کر دیواں، مینو اجازت چاہیے، اشارہ چاہیے۔ آپ نے اس ظافر نام دے جن نو فرمایا بھائی تیرا شکریہ، میں میدان نو زیر زبر کرنے واسطے نہیں آیا، میں تے امتحان دین واسطے۔ وہ آئیں شوق سے مقتل میں امتحان کے لیے، نہ جی چرائیں گے ہم جان ناتواں کے لیے، تمہارے چاہنے والے ہیں تم سے اتنا خوش، دعائیں مانگتے ہیں مرگ ناگہاں کے لیے، ہماری خاک ہمارا سر نیاز بنا، تیری گلی کے لیے تیرے آستاں کے لیے۔ جدو دونوں فوجاں آمنے سامنے ہو گئیاں، امام علی مقام لشکر اعداء دشمن دے لشکر دے سامنے آئے اور آ کے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت واسطے۔ فرمایا لوگو جڑے مینوں جان دے ہو وہ تے جان دے ہو، جڑے نہیں جان دے پھر میں انہاں نوں دس دیواں تاکہ کسے بھول وچ نہ رہ جانا۔ مینوں دسو کیا میں تواڈے نبی دا نواسا نہیں؟ میں تواڈے نبی دا دوترا نہیں؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈیاں تے چڑھ کے سواری کرن والا نہیں؟ راکب دوش مصطفیٰ نہیں؟ کیا میں جنت دے جواناں دا سردار نہیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ یہ آقا نے فرمایا سی، آپ یہ سوال کر رہے ہیں لوگو دسو کیا میں تواڈے نبی دا دوترا نہیں؟ کیا میں جنت دے نوجواناں دا سردار نہیں؟ کیا میں تواڈا کوئی قتل کیتا ہے کہ جس دا انتقام لینا چاہندے ہو؟ کیا تواڈا مال لٹا ہے کہ تسی میرے اہل بیت نو میرے گھر والیاں نو لٹنا چاہندے ہو؟ خطبہ ارشاد فرما انہاں یزیدیاں تے آپ دے کلام اور آپ دی گفتگو دا کی اثر ہونا سی؟ البتہ یزیدی فوج دے اندر ایک شامی افسر جو یزید دا تنخواہ دار ملازم ہے، یزیدی فوج وچ ہے، لیکن جس ویلے بخت سولے ہون مقدر ساتھ دین، اس کا نام ہے حر بن ریاحی۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کدے حسین پاک نو ویندا ہے، کدے نظراں نیویاں کر لیندا ہے، ہر سوال دے اوتے اس دا دل جواب دے رہا ہے۔ آپ فرماندے نے کیا تواڈے نبی دا نواسا نہیں؟ تے ہور دا دل کہندا ہے صدقت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے صحیح فرما رہے ہو، تسی نبی دے نواسے ہو، میں راکب دوش مصطفیٰ نہیں، حضور دے موڈیاں تے چڑھن والا نہیں۔ تے ہور دا دل گواہی دے رہا ہے کہ سچ فرما رہے ہو، ایویں ہی ہے۔ آپ نے ادھر تقریر ختم کی تھی کہ حر بن ریاحی نے لشکر یزید دے سپہ سالار نو فرمایا جس دا نام سی عمر بن سعد۔ یہ تے مقدر دیاں گلاں نے۔ عمر بن سعد کون ہے؟ نبی پاک نے 10 صحابہ جنہاں نو دنیا وچ ہی جنت دی خوشخبری دتی سی، انہاں نو عشرہ مبشرہ کہندے نے، جنہاں وچ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے نبی پاک نے جنت دی بشارت دے دی، فرمایا سعد تو جنتی ہیں۔ اور جنگ احد جدو ہو رہی سی، احد دی لڑائی وچ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار دی طرف پہلا تیر چلایا سی، اسلام دی طرفوں پہلا تیر چلان والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ تے نبی پاک تیر پھڑاندے سن حضرت سعد بن ابی وقاص نے، تے کہندے سن میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہون سعد بن ابی وقاص، انہاں دے تیر چلاؤ۔ ایسے عظیم باپ دا ایسا حقیر اور بدبخت بیٹا جس کا نام ہے عمر بن سعد، اج یزیدی فوج دا سپہ سالار بن کے ملک دے لالچ وچ، دنیا دے لالچ وچ، دنیا دا کتا بن کے امام علی مقام دے سامنے آیا کھڑا ہے۔ تے حر بن ریاحی نے اس سے عمر بن سعد نو خطاب کر کے فرمایا، اے ابن سعد تیرے تے اللہ دی مار، تو انہاں نو لڑن دا، انہاں دے نال لڑن دا حکم سانو دے رہے ہیں جو ساقیے کوثر دے جگر گوشہ نے، جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں انہاں دے دل بند نے، انہاں دے نواسہ پاک نے، تے انہاں دے نال تو سانو لڑن دا حکم دے رہے ہیں۔ تے پھر اس نے گھوڑے نو اڈی ماری اور گھوڑا دوڑاندے ہویاں امام دی خدمت وچ حاضر ہو گیا۔ امام علی مقام دے قدم چومے تے کہا اللہ مینوں حضور تے قربان کرے، میں ہی وہ بدبخت ہاں جس نے آپ نو حراست وچ لیا سی، اس مقام تے لیان والا، آپ نو گھیر کے لیان والا او تیرا بخت اور سیاہ بخت روح سیاہ میں ہاں، لیکن میرے وہم و گمان وچ بھی نہ سی، میں تے سمجھدا سا کہ شاید یزید دیاں ساریاں کاوشاں، ساریاں کوششاں تواڈے کولوں بیعت لین واسطے ساری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، میرے تے وہم و گمان وچ بھی نہیں سی کہ اے کم بخت تواڈی جان دے درپے ہو جائے گا اور آپ نو شہید کرنا چاہے گا۔ ہن توبہ کر کے حضور میں تواڈے اتوں اپنی جان قربان کرنا چاہنا، کیا مینوں میرے جرم دی معافی مل سکتی ہے؟ وہ جڑا میں گھیر کے اتھے لے آیا، ملازم ساں یزیدی فوج دا ایک افسر ساں، تے ان دا حکم من کے ابن زیاد دا میں لشکر لے کے آیا تانوں حراست وچ لیا، اس جرم دی مینوں معافی مل سکتی ہے؟ امام علی مقام نے اور نو گلے نہ لگا لیا، کیونکہ آپ کریم سن، اور کریم دی عادت کی ہوندی کہ جس ویلے مجرم شرمسار ہوندا ہے، کوئی مجرم گناہگار نادم ہوندا ہے تے کریم نو اپنی بھول جاندی ہے، جو اس دے نال زیادتی ہوئی ہوندی ہے اس نو بھول جاندا ہے، کہ اس نو یہ فکر لگ جاندی ہے کہ میں اس نو سہولت پہنچاواں، اس نو راحت اور آرام پہنچاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو ایویں کیتا سی کہ جنہ براہماں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ کو جدا کیتا اور آپ تے تمانچے مارے اور زمین تے پٹخیا اور کھوہ دے وچ گرایا، اور یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ کو 40 سال تک جدا رکھیا۔ پھر جدو آپ مصر دے بادشاہ بن گئے، ہن سیاہی سفیدی دے مالک نے، ہن اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، چاہمن تے بدلہ بھی لے سکتے نے، اور جس ویلے بھائیاں نو پتہ لگیا کہ یہ جڑا مصر دا بادشاہ ہے یہ ساڈا بھائی یوسف ہی تے ہے، تے اس ویلے کہن لگے اے بھائی ساڈے کولوں بھول ہو گئی، ساڈے کولوں خطا ہو گئی، اسی معافی چاہنے ہاں۔ تے یوسف علیہ السلام کریم سن، ایک منٹ نہیں لایا معاف کرن لگیاں، تے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج دے دن تواڈے تے کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تانوں معاف کرے، وہ بڑا رحم کرن والا مہربان۔ تے کملی والے نے بھی جدو مکہ فتح ہویا تو ایویں ہی کیتا سی، یہ جڑے جانی دشمن سن جنہوں نے حضور نو مکہ شریف کو ہجرت کرن تے مجبور کیتا، مدینہ شریف تشریف لے گئے،
اذیتاں تے تکلیفاں دتیاں، آپ دے صحابہ نو ستایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دے منصوبے بنائے۔ کیڑا ظلم ہے جڑا انہوں نے حضور تے نہیں کیتا؟ پر جدوں آپ نے مکہ فتح کیتا، مکہ فتح ہو گیا، کعبے دے بت گرا دیتے گئے، تے باہر وہ سارے بڑے بڑے سردار ظلم کرن والے ہاتھ بن کے کھڑے نے، اکھاں نیویاں نے، دل وچ ہول ہے، خوف ہے، پتہ نہیں اج ساڈے نال نبی پجیا ہے کی کردا ہے۔ آپ نے فرمایا 2000 بندہ سی، آپ نے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے اج میں تہاڈے نال کی سلوک کراں گا؟ کہنے لگے شریف بھائی دے شریف بیٹے ہو، تسی ساڈے شریف بھائی دے شریف بیٹے ہو، سانوں تہاڈے کولوں احسان دی امید ہے۔ فرمایا اج میں اوہی جملہ کہنا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو فرمایا سی، انہوں نے اپنے بھائیاں نو معافی دیتی سی، اج اوہی جملہ میں تانوں کہنا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اج دے دن تانوں کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں، جاؤ تسی سب آزاد ہو۔ کریم جو ذات کریم ہوندی نا، جس لئے مجرم شرماندہ ہے، تو پھر وہ کریم نو یہ نہیں یاد رہندا کہ انہوں نے میرے نال کی کیتا سی، میرے نال سلوک کی کیتا سی، انہوں تو یہ فکر لگ جاندی ہے کہ ان دی ٹینشن کیویں ختم کراں، ان دی پریشانی کیویں دور کراں۔ ایویں ہی ہن حساب لا لو، ساڈا اللہ بھی کریم ہے، وہ اللہ وہ ذات کریم ہے جس نے انہاں کریماں نو پیدا کیتا، انہاں نبیاں نو اور ولیاں نو کریم بنایا، وہ رب کریم ہے۔ جس ویلے بندہ بھاویں جننے بھی جرم کر لوے، نادم تے شرمسار ہو کے ان دی بارگاہ وچ آ کے کہے رب کریم بھول گیا، شرمندہ ہو کے کہے رب کریم بھول گیا، تے او کریماں دا کرام جدوں میں تانوں مثالاں دتیاں نے، جدوں اے کریم اپنے نال ہوئیاں زیادتیاں بھول کے تے فوراً اس دی پریشانی دور کردے نے مجرم دی، جدوں بندہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ آ کے حاضر ہو کے کہے مولا بھول گیا، مہربانی فرما تے معاف کر دے، تے رب کریم بھی معاف کرن لگیاں دیر نہیں لگاندا، اس دی رحمت فوراً گلے نہ لگا لیندی۔ تو کملی والے آقا جدو کریم نے تے آپ دے دوترے آپ دے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کریم نہیں ہون گے؟ انہاں دے بھی کرم دا کیا ٹھکانہ ہوئے گا؟ اس واسطے ہور نے جدو دست بستہ معافی منگی، قدم چوم کے کہا حضور مجرم تے میں ہاں جرم تے کیتا، یزید دے حکم دے اتے جناب نو گھیرن والا، گرفتار کر کے لیان والا، اتھوں تک پہنچان والا میں ہاں، اور اپنے اس فعل دے اتے شرمندہ ہاں اور معافی چاہنا، کیا مینوں معافی مل سکتی ہے؟ کہ حسین علیہ السلام نے ہور نو گلے نہ لگا کے فرمایا، اے ہور اسی تیرے تے خوش، ساڈے نانا جان تیرے تے خوش، تے جدوں اسی تیرے تے خوش ہو گئے تے پھر ساڈا اللہ بھی تیرے تے خوش۔ اجے یہ معاملہ ادھر ہو رہا سی، اجے ہور اپنے گناہ بخشوا رہا سی، تے کریم آقا ہور نو معافی دے رہے سن کہ ادھروں عمر بن سعد نے امام علی مقام دی طرف تیر چلایا، تے تیر چلا کے کہن لگیا لوگو گواہ رہنا، یزید نو دس دینا کہ حسین تے پہلا تیر چلان والا عمر بن سعد، عمر بن سعد دا باپ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد وچ پہلا تیر چلاندے نے اسلام والوں کفر دے خلاف، کافراں تے تیر چلاندے نے۔ اج اس جنتی باپ دا جہنمی بیٹا عمر بن سعد پہلا تیر امام علی مقام دی طرف چلاندا ہے تے کہندا ہے گواہ رہے، گواہ بھی بنا رہے، یزید نو دسیا ہے کہ پہلا تیر چلان والا میں۔ اور نے امام علی مقام دے کولوں جنگ کرن دی اجازت لئی، جدو اجازت مل گئی اور میدان وچ آیا،
ایک نامی گرامی ہور شامی افسر سی اور لڑائی دے سارے داؤ پیچ جاندا سی۔ عمر بن سعد نے مقابلے وچ صفوان ناں دے ایک جو آپ دے ہم پلہ سی لڑائی وچ برابر سی، صفوان نو بھیجیا۔ صفوان نے حضرت ہور بن ریاحی دے نال مقابلہ کیتا اور اس مقابلے وچ ماریا گیا۔ جدو صفوان قتل ہو گیا اس دے 4 بیٹے سن، غصے وچ آ کے ایک ایک کر کے میدان وچ آئے اور حضرت ہور دے ہتھوں جہنم وچ پہنچے۔ جدو صفوان اور ان دے 4 بیٹیاں نو ہور نے نابود کر دیتا، قتل کر دیتا، تے ہور امام دی خدمت وچ پھر آئے تے آ کے امام عالی مقام نو عرض کردے نے حضور ہون تے تسی میرے نال خوش ہو نا، ہون تے میری تقصیر معاف کر دیتی، ہون تے میری غلطی معاف کر دیتی، ہون تے خوش ہو۔ آپ نے فرمایا نعم انت حر، ہاں تو واقعی حر ہیں۔ حر دا معنی ہے آزاد، تو حر ہیں، تیرے ماں باپ نے تیرا نام حر رکھیا تے اج اسی بھی کہنے ہاں جا تو جہنم تو بھی آزاد ہیں، تو واقعی حر ہے۔ حر دا معنی آزاد، یہ ماں باپ نے تیرا نام حر رکھیا تے اسی بھی تینوں حر دا خطاب دینے ہاں۔ نعم انت حر، خوشی دے نال جھومدے آیا میدان وچ آئے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی بدبختاں نو ماریا، لڑدے لڑدے نیزہ ٹوٹ گیا تے پھر تلوار کڈ لئی، تلوار چلائی، آخر نیزہ آپ دے سینہ بے کینہ تے لگیا اور گھوڑے تو ڈگن لگیا کہا یبن رسول اللہ ادرکنی، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے اور نواسے ہن مینوں سنبھال لو۔ امام علی مقام تشریف لے آئے، ہور دی لاش نو اٹھایا، خیمیاں وچ لے گئے۔ امام علی مقام رو رہے سن اور فرما رہے سن نعم الحر حر بن ریاحی، اے حر کڈا چنگا سی جس دا نام حر بن ریاحی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر دی شہادت دے بعد ایک اور خوبصورت شکل والا ایک وجیح اور شکیل نوجوان، قبیلہ کلب دے نال اس دا تعلق سی، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دی شادی نو صرف چند دن ہوئے سن، 15 دن یا 17 دن۔ ایک کتاب 15 دن لکھیا ہوا ہے، ایک کتاب 17 دن لکھیا ہوا ہے۔ 15 یا 17 دن ہوئے نے شادی نو تے اپنی بڈھی ماں دا اکلوتا بیٹا ہے۔ والدہ نے کہا، حضرت عبداللہ وہب بن عبداللہ کلبی نو والدہ نے کہا اے میرے دل دے چین، اے میرے سینے دے قرار، میری اکھاں دی ٹھنڈک، میرے بڑھاپے دے سہارے، میرے سفید بالاں دی عزت بچا لے، میرے دودھ دی لاج رکھ لے، اج نواسہ رسول تے قربان ہو جا۔ عرض کیتی امی جان میری جان حاضر ہے، میں اپنی نو بیاہتا دلہن دے کولوں حق مار معاف کروا لوں۔ اپنی بیوی کو لائے، کہنے لگے میں نواسہ رسول تے اپنی جان دین واسطے چلنا، تیرے حق مار دا میرے اوتے قرض ہے، مینوں حق مہر معاف کر دے۔ کہنے لگی مینوں بھی نواسہ رسول دی بارگاہ وچ لے چلو، امام پاک دے سامنے میں اپنا حق مہر معاف کراں۔ تینوں یعنی حضرت وہب، انہاں دی والدہ اور آپ دی بیوی، تینوں امام دی خدمت وچ آئے۔ ماں نے کہا میرے آقا وہب نو لڑن دی اجازت عطا فرماؤ۔ امام نے اجازت نہیں دیتی، فرمایا بڑھیا اے تیرے بڑھاپے دا سہارا، ایکو ایک بیٹا ہے، تیرے بڑھاپے دی ڈنگوری کھس جانی، کیونکہ جو بھی جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا، جان دا مطلب شہید ہونا ہے۔
کیونکہ کہ 22,000 دا لشکر کھڑا ہے تے اے نوی نویلی دلہن دا سہاگ اجڑ جائے گا اور تیرا سہارا چھن جائے گا۔ اجازت نہیں دیتی تے تنہ نے امام علی مقام دے قدم پکڑ لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ دیتا کہ آقا سانو اجازت دیو، اس نو اجازت دیو تاکہ یہ جنگ لڑے۔ آخر مجبور ہو کے امام علی مقام نو اجازت دینی پئی، کیونکہ ترلے ہی انہیں کیتے، کملی والے دا واسطہ دیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا اجازت ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اشقیاء دے سامنے آئے، انہاں بدبختاں یزیدیاں دے سامنے آئے اور آ کے اے رجز پڑھیا۔ بہادر لوگ جا کے جنگ وچ رجز پڑھتے سن، رجزیہ کلمات کہندے سن۔ آپ نے اے رجز پڑھیا، امیری حسین، میرا امیر حسین ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں امیری حسین ونعم الامیر، کڈا چنگا امیر ہے، میرا امیر حسین ہے اور دیکھو کڈا چنگا امیر ہے۔ امیری حسین ونعم الامیر لہو لمعات کالسراج المنیر، میرے امیر دا چہرہ تا ویکھو، چہرہ ویکھو جی میں سورج چڑھیا ہو۔ اور پھر فرمایا حل میں مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے وچ آن والا؟ جو سامنے آندا ہے گاجر مولی دی طرح کٹ دیندے نے۔ تاریخ وچ ہے کہ اس نوجوان نے، وجیح اور شکیل نوجوان نے اس دن 40 یزیدیاں نو قتل کیتا۔ آخر تیر سینے وچ لگیا، گھوڑے تو گرے اور کسی یزیدی نے آپ دا سر تن تو جدا کر دیتا۔ والدہ ویکھ رہی سی خیمے چ بیٹھی، حضرت وہب دی ماں نظارہ کر رہی سی۔ جدو سر تن تو جدا ہویا، ماں دوڑدی ہوئی آئی، حضرت وہب بن عبداللہ بیٹے دا سر اٹھایا، اٹھا کے کلیجے نہ لایا، واپس جا کے دلہن دی گود وچ رکھیا۔ تے دلہن نے جدو اپنے سرتاج دا سر ویکھیا، کٹیا ہوا سر ویکھیا تے برداشت نہ کر سکی، ایک چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے بھی جان دے دیتی۔ یکے بعد دیگرے 2 جاناں اللہ دی راہ وچ قربان ہو گئیاں، وہب بن عبداللہ دی جان اور اس دی نو بیاتہ بیوی دی جان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد یہ 21 دن دے واقعات نے، یہ نہیں کہ زیادہ دن لگے ہوں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، فجر دی نماز دے بعد یہ شہادتاں دا سفر شروع ہویا جو ظہر دی نماز تک جا کے مکمل ہو گیا۔ تمام شہید ہو گئے۔ حضرت اختصار نہ کم لواں گے، ویسے تے 72 جاناں نے۔ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد امام پاک دے جانثار ساتھی، آپ دے وفادار خادم اور آپ دے غلام ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، اور جدو احباب نے اور دوستاں نے، وفاداراں نے اپنی جان دے دیتی۔ ہوں نبوت دے خاندان دے چند افراد باقی نے، وہ 17 دے قریب نے، لیکن اسی چند شہادتاں بیان کریں گے، وہ بھی اج نہیں بیان ہو سکن گیاں، ٹائم ساڑے کو تھوڑا رہ گیا۔ جو اج بیان ہوئیاں اج پھر انشاءاللہ اگلے جمعے تے لے جاؤ۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی دی شہادت دے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود میدان جنگ وچ جان دا ارادہ فرمایا۔ خیمے وچ تشریف لے آئے تے آپ دی بڑی بہن، آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی، بھائی
نانا جان مصطفیٰ پاک دا فرمان ہے الصدقۃ رد البلائے، صدقہ مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے۔ فرمایا بے شک میری بہن حضور دا یہی فرمان ہے۔ کیا بھائی جان پھر اج تو ود کی کدوں مصیبت آنی ہے جو ساڈے تے آئی ہوئی ہے، اج کوئی صدقہ دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں غریب الوطن ہاں، پردیسی ہاں، میرے کول کیا ہے جس دا میں اللہ دے حضور صدقہ پیش کراں؟ کہندیاں نے اے دو میرے بیٹے نے، ایک دا نام آن ہے، دوسرے دا نام محمد ہے، تواڈے تو صدقہ اتارن لئی پیش کرنی ہوں، انہاں نوں میدان جنگ میں جان دی اجازت دیو۔ امام اشکبار ہو گئے، فرمایا میری بہن انہاں پھل ورگے بچیاں نوں شہید کروا کے میں تینوں بے اولاد کر دیواں، یہ مینوں کیویں گوارا ہے؟ لیکن سیدہ نے ترلے کیتے، نانا جان دے واسطے دتے، باپ علی المرتضیٰ شیر خدا دا واسطہ دتا، امام حسن المجتبیٰ دا واسطہ۔ حضور اس ویلے اگر نانا جان ہوندے، بابا جان علی ہوندے، حضرت حسن ہوندے، میں سفارش کرواندی۔ ہن تے میرا سفارشی کوئی نہیں، سفارش لئی کس نو پیش کراں؟ بس میری مانگ دی لاج رکھ لو، میرے بیٹیاں نو جنگ تے جان دی اجازت دیو۔ مجبوراً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دیتی۔ سیدہ نے اپنے ننے ننے بیٹیاں دے کپڑے بدلے، زلفاں سواریاں، اکھاں وچ سرما لگایا، ننے ننے جسم دے اوتے ہتھیار سجائے اور رخصت فرمایا۔ حضرت آن اور محمد جو اگرچہ بچے نے لیکن ہاشمی شیر نے، رگاں وچ ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ حضرت آن سجے پاسوں ہزاراں دی تعداد میں یزیدی نے انہاں دے سجے پاسوں حضرت آن نے حملہ کیتا تے کھبے پاسوں حضرت محمد نے حملہ کیتا۔ کئیاں نو قتل کیتا لیکن آخر بچے سن، دادے شجاعت دیندے آیاں شہید ہو۔ لاشاں اٹھان لئی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر دوڑے۔ ویکھیا تے دشمن انہاں بچیاں دے جسماں دے اوتے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ غازی عباس نے للکاریا تے پھر نس گئے۔ امام علی مقام جھکے بھانجیاں دے اوتے، جھک کے دونوں بچیاں نو آواز دیتی لیکن جواب نہیں آیا۔ اکبر نے کہا آن سے بازو کو ہلا کر، بھائی تمہیں بلاتے ہیں شاہ اشک بہا کر، ماموں کو پکارے بھی نہ تم برچھیاں کھا کر، باتیں شہ والا سے کرو ہوش میں آ کر، خیمہ میں چلو بیبیاں سب غش میں پڑی ہیں، مظلوم وہ پھوپھی بھی تو راہ میں کھڑی ہیں۔ خم ہو کے یہ چھوٹے کو علمدار پکارے، اے تشنہ دہن اے میرے جانی میرے پیارے، کیا منہ میں زباں اینٹھ گئی پیاس کے مارے، دیکھو تو عجب حال ہے ماموں کا تمہارے، ہاتھوں کو ذرا جوڑ کے کچھ بات تو کر لو، بیٹا شہ والا سے ملاقات تو کر لو، سن کر یہ صدا ہوش میں آئے وہ دلاور،
سر رکھ دیے گھبرا کے شہیدی کے قدم پر، اٹکی تھی جو اکھڑی ہوئی دم سینوں کے اندر، دو ہچکیاں لیں دونوں صغیروں نے برابر، فردوس معلیٰ کو روانہ ہوئے دونوں، کروٹ بھی نہ بدلی تھی کہ رخصت ہوئے دونوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا وچ بلا دی گرمی ہے، 3 دن تو بھوکے پیاسے بچے اور بیویاں، کیونکہ 7 محرم الحرام دا پانی بند ہے، اج 10 محرم جا رہی ہے، بچے پیاس نال بلک رہے نے، نبوت دا گھرانہ تڑپ رہا ہے، نہر فرات تو پرندے اور جانور پانی پی سکتے نے، لیکن کوثر دے مالک بوند بوند نو ترس رہے نے۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، وہ نہر فرات ہے جس دا پانی سیداں دے خیمیاں نو بند ہے۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا حضرت عباس علمدار دے اگے فریاد کی تھی، چچا جان زبان سوکھ کے کنڈا ہو گئی، خدا واسطے 2 گھٹ پانی دا انتظام کر دیو۔ آپ نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ہنے پانی لے آنا۔ امام علی مقام دے قدم چوم کے اجازت لئی اور پانی لین واسطے دشمن لشکر دے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علمدار جان دے ہو کون نے؟ حضرت عباس علمدار حضرت امام حسین علیہ السلام دے بھائی اور حضرت علی شیر خدا دے بیٹے، جنہاں دی والدہ دا نام سی البنین بنت حرام، جو شمر دی سکی پھپھی سی۔ حضرت عباس علمدار علوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے غیر فاطمی امام حسین علیہ السلام دے بھائی ہون دے باوجود حضرت عباس کدے بھی حسین علیہ السلام نو بھائی نہیں کہندے سی۔ آپ فرماتے سن میرے بھائی عباس میرے کان ترس گئے نے، کدے تے مینوں بھائی کہیا کر، کیا حضور میری کی مجال کہ میں تانوں بھائی کہاں، میں تے تہاڈا غلام۔ اپنے آپ کو غلام کہندے سن، بھائی ہون دے باوجود بھائی نہیں کہندے سن، کیونکہ حسین پاک سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر سن۔
اور عباس علمدار دی والدہ دا نام ہے دس دیتا ام البنین بنت حرام سے، لیکن دونوں حضرت علی دے بیٹے نے، اس اعتبار دے نال بھائی تے نہیں۔ حضرت عباس علمدار نے امام پاک دے قدم چومے اور پانی لیان دی اجازت لئی اور دشمنوں دے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ عمر سعد نے جدوں حضرت عباس نو آدیاں ویکھیا تے پکاریا، کہن لگیا ساتھیو خبردار، ہن آیا عباس علمدار، ہوشیار ہوشیار، اے صلی اللہ، کیا پسرے شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے۔ جدو پانی لین واسطے آئے تو انج لگدا سی کہ سارا یزیدی لشکر ہی مقابلے تے آ گیا۔ آبا کو سنا کر کہا کون آتا ہے دیکھیں، نیزہ کو ہلا کر کہا کون آتا ہے دیکھیں، تیروں کو ملا کر کہا کون آتا ہے دیکھیں، شمشیر دکھا کر کہا کون آتا ہے دیکھیں، ہم شیر ہیں ہم کو کوئی للکار سکے گا، تلواریں تو کیسی کوئی دم مار سکے گا، پانی کے لیے آیا ہوں تم روک تو دیکھو، شیروں کی لڑائی ہے ذرا ٹوک تو دیکھو۔ نہر فرات دی طرف ودے، اس ویلے نہر فرات دے اتے 4000 یزیدی فوجیاں دا پہرا سی، جنہاں وچوں 2000 سوار سن تے 2000 پیادہ سن۔ حضرت عباس علمدار فرات دی طرف بڑے، وہ سارے پہرے دار ہی مقابلے وچ آ گئے، 4000 دا 4000 روکن واسطے۔ آپ نے فرمایا تسی مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں یزیدی لشکر نو فرمایا تسی مسلمان ہو یا کافر؟ کہنے لگے اسی مسلمان ہاں۔ آپ نے فرمایا تے مسلمان نو پھر کدوں جائز ہے کہ نہر فرات دے اتوں جانور تک پانی پیون تے فرزندان مصطفیٰ پیاس دے نال تڑپائے جان؟ شرمندہ ہون دی بجائے انہاں وچوں 500 بدبختاں نے حضرت عباس علمدار تے حملہ کر دیا۔ بس حملہ کرنا سی انہاں دا کہ حضرت عباس علمدار نے بھی تلوار کڑ لی۔ بس میان سے شمشیر دلاور نکل آئی، مچھلی دہنے مار سے باہر نکل آئی، کس حسن سے شمشیر تڑپ کر نکل آئی، بجلی سی گری فوج کے اندر اور نکل آئی، ایک ضرب سے جانوں کی لائنوں کو پڑی تھی، دینے کے لیے داد قضا آن کھڑی تھی، فوجیاں دے نال لڑدے بھڑدے نہر فرات دے کنارے تے پہنچے تے مشک بھر لئی، پانی دی مشک بھر کے سجے موڈے تے رکھ لئی اور گھوڑے نو حسینی خیمیاں دی طرف دوڑا دیتا۔ جدو خیمیاں دی طرف روانہ ہوئے رستے وچ جو بھی آیا ماریا گیا۔ جدو خیمے دے قریب پہنچ گئے، ایک بدبخت یزیدی جس کا نام نوفل بن ارزق ہے، اس نے تلوار مار کے آپ دا سجا بازو قلم کر دیتا۔ آپ نے مشک نو فوراً کھبے موڈے تے منتقل کر دیتا اور گھوڑا دوڑان دی کوشش جاری رکھی تاکہ کسی طرح پانی خیمیاں تک پہنچ جائے۔ اس نوفل خبیث نے آپ دا پیچھا جاری رکھیا اور پچھوں ہو کے کھبا بازو بھی قلم کر دیتا۔ جدو دونوں بازو قلم ہو گئے، آپ نے پھرتی دے نال
مشک نو دنداں وچ پکڑ لیا، لیکن ایک بدبخت نے تیر ماریا، تاک کے تیر ماریا جو مشک نو چھیددا ہویا، سوراخ کردیا ہویا حضرت عباس علمدار دے سینے چ پار ہو گیا، سارا پانی مشک دا بہہ گیا۔ خیمیاں دے قریب آ کے پیاسے سیداں دے بالکل اکھاں دے سامنے پانی مشک دا بہہ گیا، تے ساری ہمت تے حضرت عباس علمدار دی پانی دے نال قائم سی۔ جدوں پانی وہندا ویکھیا تے آپ بھی گھوڑے تو گرے اور کہا یا اخا ادرک اخا کا، اے بھائی ہن آ کے اپنے بھائی نو سنبھال لے۔ امام پاک دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس علمدار گرے ہوئے نے، چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغہ میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے تو اب بولتے نہیں، یہ بات سن کے نزع میں عباس تھر تھر آئے، قطرے لہو کی آنکھوں سے عارض پہ بہہ گیا، عارض پہ بہہ کے آئے، دو بار سر پٹک کے پکارے کہ ہائے ہائے، پھر خون پر خون دہن حسین کے قدموں کے پاس لائے، یعنی اپنا منہ حسین علیہ السلام دے قدماں وچ رکھ دیتا، اگرچہ وہ خون دے نال پر سی، اس منہ نو حسین پاک دے قدماں تے رکھ دیتا۔ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر پاؤں پہ دھرا، امام علی مقام دے سر پاؤں پہ دھرا اور دم نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویلے امام پاک دی زبان وچوں نکلیا الآن انکسر ظہری، ہون آ کے میری کمر ٹوٹی ہے، ہون آ کے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لاشیں نے اٹھا کے خیمے وچ لے آئے، کوہرام مچ گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ، خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستان گرامی، دل تے چاہندا سی کہ تمام شہادتاں دا بیان ایک نال ہی کر دیواں، ایک دن ہی کر دیواں، لیکن وقت اجازت نہیں دیندا۔ اج اسی حضرت عباس علمدار دی شہادت دے اوتے اس بیان نو ختم کرنے ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے جمعے حضرت قاسم جو حسین پاک کے بھتیجے نے اور امام حسن دے صاحبزادے نے، انہاں دی شہادت، امام علی مقام دے تینوں بیٹیاں دی، حضرت دو بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر دی شہادت، اور کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے خود سید الشہداء امام علی مقام دی شہادت کا بیان بھی ہو جائے، اگر وقت نے اجازت دیتا۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں امام علی مقام دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن حسین پاک دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔